السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ محمود غزنوی ایک وقت کا بادشاہ تھا، بڑا نیک تھا، انصاف کرنے والا تھا۔ اس کے بہت سارے خادم تھے، لیکن ان خادموں میں اس کا ایک خاص خادم، خاص غلام تھا جس کا نام تھا ایاز۔ آپ نے ایاز کے بڑے واقعات سنے ہوگے، جس میں سے ایک واقعہ ہم آپ کو سنانے والے ہیں۔ تو ایاز کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ دوسرے جو خادم تھے ان کے مقابلے میں بادشاہ کو یعنی محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کو ایاز بڑا محبوب تھا اور بڑا پیارا تھا۔ تو دوسرے جو غلام تھے، خادمین تھے، وہ ایاز سے حسد کیا کرتے تھے اور بادشاہ سے بار بار ایاز کی شکایت کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اسی طرح ایاز کی شکایت دوسرے خادموں نے اپنے بادشاہ سے یعنی محمود غزنوی سے کی اور کہا کہ حضرت بادشاہ سلامت، کہ آپ کا جو چہیتا اور لاڈلا اور محبوب جو خادم ہے، جو غلام ہے ایاز، اس نے آپ کے مال میں سے بہت سارا سونا، چاندی، دینار، درہم، بہت سارا خزانہ، زیورات چوری کر کے ایک جھوپڑی کے اندر اس نے چھپا کے رکھے ہوئے۔ روزانہ رات میں وہ وہاں جاتا ہے اور اپنا خزانہ چیک کرتا ہے، اس میں اپنا خزانہ، آپ کے خزانے سے جو بھی وہ چوری کرتا ہے وہاں پر چھپا کے رکھتا ہے۔ بادشاہ نے سب کو جمع کیا، جتنے خدام تھے، جتنے اس کے خادم تھے، سب کو جمع کیا اور ایاز کو بلایا اور ایاز سے کہا کہ ایاز، کیا تمہاری کوئی جھوپڑی ہے جس میں تم روزانہ رات میں جایا کرتے ہو؟ ایاز نے کہا ہاں، میری ایک جھوپڑی ہے جس میں میں روزانہ رات میں جایا کرتا ہوں۔ تو بادشاہ نے کہا کہ چلو ہم سب تمہاری جھوپڑی کا سروے کرنا چاہتے ہیں، تمہاری جھوپڑی کی ہم اس کو تلاش کرنا چاہتے ہیں کہ اس میں کیا کیا سامان ہے۔ تو محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، ایاز جو ان کا خادم سچا وفادار تھا، وہ بھی چلنے لگا، حضرت ان کے جو بادشاہ تھے وہ بھی چلنے لگے، دوسرے جو حاسدین خدام تھے وہ بھی ساتھ چلنے لگے۔ جب جھوپڑی کے قریب گئے تو جھوپڑی جب کھولی گئی، اس کے اندر ایک صندوق تھا۔ اب سب حیران کہ جھوپڑی ہے، اس کے اندر ایک صندوق ہے۔ ایاز سے کہا گیا کہ اس صندوق کو کھولو۔ جب ایاز نے، ان کے غلام نے اس صندوق کو کھولا تو اس کے اندر سے ایک بوسیدہ پھٹا ہوا لباس نکلا اور ایک پھٹا ہوا ٹوٹا ہوا جوتا نکلا۔ یہ دیکھ کر سب پریشان ہو گئے، حاسدین بھی پریشان ہو گئے، بادشاہ بھی پریشان ہو گیا کہ یہ کیا؟ جھوپڑی کے اندر ایک صندوق اور صندوق کے اندر ایک پھٹا ہوا لباس اور جوتا رکھا ہوا ہے۔ بادشاہ نے پوچھا کہ ایاز، یہ کیا معاملہ ہے؟ جھوپڑی کے اندر صندوق اور اس کے اندر پھٹا ہوا لباس ہے اور پھٹا ہوا جوتا ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو ایاز نے کہا کہ بادشاہ سلامت، اس کی آنکھوں میں آنسو آئے اور اس نے کہا بادشاہ سلامت، میرا وہ یہ لباس ہے، میرا وہ یہ جوتا ہے جو پھٹا ہوا ہے، جو لباس پھٹا ہوا ہے، پھٹ چکا ہے، میرا وہ لباس ہے جس میں پہلی مرتبہ میں آپ کے دربار میں آیا تھا اور آپ نے مجھے عزت دی، آپ نے مجھے اپنے قریب کیا، آپ نے مجھے بہترین لباس دیا، آپ نے مجھے بہترین پوشاک دی، آپ نے مجھے بہترین جوتا دیا۔ یہ لباس اور یہ جوتا میں نے اس لیے سنبھال کر رکھا اور روزانہ رات میں اس کا دیدار کرتا تھا، یہاں پر آ کے اپنی حیثیت کو، اپنے اوقات کو یاد کرتا تھا کہ ایاز بھولنا نہیں، تیری یہ اوقات ہے، جو جب تو پہلی مرتبہ یہاں آیا تھا تو تیرا یہ حال تھا کہ تیرے جسم پر پھٹا ہوا لباس تھا، تو نے پھٹے ہوئے جوتے پہنے ہوئے تھے، کوئی تجھے نظر اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا، تو کسی کے نظر میں قابل قبول نہیں تھا، لیکن بادشاہ نے تجھے اپنے قریب کیا، بادشاہ نے تجھے عزت دی، بادشاہ نے تجھے اپنا محبوب بنایا، اس لیے اپنے اوقات کو نہیں بھولنا، اپنی حیثیت کو نہیں بھولنا۔ روزانہ میں یہاں پر آتا تھا اور اپنے اوقات اور اپنی حیثیت کو دیکھا کرتا تھا۔ بادشاہ سلامت، میں نے آپ کا کوئی خزانہ چوری نہیں کیا۔ یہ دیکھ کر بادشاہ نے دوسرے حاسدین جو خادمین تھے ان سے کہا کہ دیکھو، ایاز جو مجھے محبوب ہے اور پیارا ہے وہ اس وجہ سے ہے۔
تو محترم دوستو، اس واقعے سے ہمیں ایک نصیحت ملتی ہے اور ایک عبرت ملتی ہے کہ ہمیں بھی اللہ پاک نے اتنی نعمتیں دی جس کو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، لیکن ہمیشہ شکایت کرتے رہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے کیا دیا ہے، پروردگار نے میرے ساتھ کیا بھلائی کا معاملہ کیا ہے۔ لیکن افسوس، اگر ہم اپنے ماضی کو دیکھیں گے، پاسٹ کو دیکھیں گے، ہمارے بھوتکال کو دیکھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ میں کیا تھا اور اللہ نے مجھے کیا بنایا۔ اس لیے اپنی پہلی زندگی پر غور کرے کہ میرے پاس کچھ نہیں تھا، میں کیسا تھا، اللہ نے مجھے کیسا بنایا، کیا کیا چیزوں سے اللہ نے مجھے نوازا ہے، کیا کیا نعمت اللہ پاک نے مجھے عطا فرمائی ہے، تب جا کے ہم اللہ کا صحیح سے شکر ادا کریں گے۔ ورنہ اگر ہم یہ سوچیں گے کہ اللہ نے مجھے کیا دیا ہے، کہ فلاں کو تو یہ دیا، فلاں کو تو یہ دیا، تو ہم اس وجہ سے اللہ کی ناشکری کریں گے۔ اس لیے ہم جس حال میں رہیں اللہ کا شکر ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔